السلام علیکم جی، محمد اقبال فرام سیفٹی ایسوسیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ، اور آج ہمارا ٹاپک ہے اوشا 48 آورس کا تھرڈ ماڈیول ہے کہ افیکٹو سیفٹی کمیونٹی آپریشنز کیا ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمارا گول یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ افیکٹو سیفٹی کمیونٹی آپریشنز کو سمجھنا ہے کہ وہ کون سے افیکٹو یا مؤثر سیفٹی کمیٹی کے آپریشنز ہیں کہ جس سے سیفٹی کا مینجمنٹ سسٹم پروموٹ ہوتا ہے اور ایک افیکٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا نظام کمپنی کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس سیفٹی کمیٹی ہونی چاہیے، اور اس سیفٹی کمیٹی کا انٹروڈکشن بھی ڈیفائن کرنا چاہیے۔ اس میں ایک چیئر پرسن ہونا چاہیے، اس میں اسپوکس پرسن ہونا چاہیے، اس میں ایک باقاعدہ ریکارڈر بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو پرپس آف سیفٹی کمیٹی، جو پرائمری پرپس ہے، جو میجر پرپس ہے کمیٹی کا، اس کا یہ ہے کہ ورکرز کو اور مینجمنٹ کو ایک ایسی جگہ اکٹھے کرنا کہ جہاں پہ کوئی نان ایڈورسل، یعنی کہ جہاں پہ کوئی کنفلکٹ نہ آ رہا ہو، بلکہ ایک کوآپریٹو ایفرٹ ہو، بلکہ ایک تعاون والی اور معاونت والی کوشش ہو، جس کے اندر امپلائر اور امپلائی دونوں انوالو ہوں، اور ایک اچھا سیفٹی کا مینجمنٹ سسٹم ڈیولپ ہو جائے۔ اس میں سیفٹی کا رول بھی ڈیولپ ہوتا ہے، پرپس بھی ڈیولپ ہوتا ہے، پروسیسز کیا ہیں اور فنکشن کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، رول کیا ہے؟ ایک سیکنڈ رول کیجئے گا۔ اچھا جی، ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کمیونٹی کا رول کیا ہوگا۔ لیڈرشپ کو انوالو کرنا، کونسلنگ کا کام کرنا، کوچنگ کا کام کرنا، سپرویژن کرنا، اور ڈٹرمن کرنا کہ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، ورکر کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہے اور امپلائر کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں۔ تو پرپس کیا ہے؟ پرپس یہ ہے کہ جو انٹینڈڈ آؤٹ کم ہے وہ آئے، اور پرسن اور سارے گروپس جو انوالو ہیں ان سب کو شامل کیا جائے۔ اور پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میتھڈز تلاش کرنا کہ جس سے کمیٹی بنانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ فنکشن کیا ہے؟ آؤٹ کم ڈٹرمن کرنا ہے، معلوم کرنا ہے کہ ہاؤ ویل وی ڈیزائن اینڈ کیری آؤٹ پروسیسز، کہ اوور آل کمپنی کے اندر کیا پروسیسز ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ سیفٹی کو مینجمنٹ سسٹم کیسا پراپر کیا جا رہا ہے۔ اور ایک افیکٹو سیفٹی کمیٹی کا فنکشن یہ ہے کہ دوسروں کو ہرٹ نہ کیا جائے، بلکہ کیا کیا جائے، امپلائر کی ہیلپ کی جائے کہ وہ ایک افیکٹو سیفٹی پروگرام بنا سکے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں کہ what processes does the safety committee use to fulfill its purpose۔ اچھا، وہ کون سے پروسیسز ہیں جو کہ سیفٹی کمیٹی یوز کرتی ہے اپنا پرپس کو اچیو کرنے کے لیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیفٹی کمیٹی کا رول کیا ہے۔ رول ڈیفائن ہونا چاہیے، اور آپ کو رول کہاں سے ملتا ہے؟ وہ آپ کو ملتا ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کمیٹی کی بک سے۔ اب پیج نمبر 11 پہ اگر ہم جائیں، یہ تو 35 ہے، تو میں پیج نمبر 11 پہ جاؤں گا، وہاں پہ ہمیں سیفٹی کمیٹی کا رول ملتا ہے۔ 19 آ گیا ہے تو ہم اوپر جاتے ہیں جی، 13 آ گیا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ہم قریب ہیں رول کے۔ رول کیا ہے؟ واٹ از دا سیفٹی کمیٹی رول؟ سروے کرنا، انٹرویو کرنا امپلائیز کا، کہ اور یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور وہ کیا فیل کرتے ہیں۔ پھر امپلائیز کو آبزرو کرنا، اور پھر انسپیکشن کرنا کہ ہیزرڈیس کنڈیشنز کون کون سی ہیں، پھر آڈٹ کرنا، اور پھر وہ سرفیس اور جو روٹ کاز ہیں، جو امیڈیٹ کاز ہیں اور جو روٹ کاز ہیں سیفٹی پرابلمس کی، ان کو انکور کرنا، بلکہ ان کو سامنے لے آنا اور ڈیولپ کرنا اور سبمٹ کروانا ریٹن لکھی ہوئی ریکمنڈیشنز، اور مانیٹر کرنا کہ کریکٹیو ایکشنز لیے جا رہے ہیں یا نہیں، اور یہ ایویلویٹ کرنا کہ لانگ ٹرم کوالٹی آف سیفٹی کلچر وہ امپروو ہو رہی ہے یا نہیں۔ تو دس از آل اباؤٹ دا مین رول آف سیفٹی کمیٹی۔ ٹھیک ہے، دا موسٹ افیکٹو سیفٹی کمیٹی رول کیا ہے کہ وہ ایک کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، وہ کوپ گارڈ نہیں ہوتے، وہ کوپ نہیں کرتے، مطلب وہ کنٹرول نہیں کرتے، بلکہ وہ ایک سجیشن دیتے ہیں۔ سیفٹی کا جو بھی ممبر ہوگا وہ آپ کو سجیشن دے گا امپلائی کو کہ یار یہ چیز غلط ہے، آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا، آپ نے سیفٹی جیکٹ نہیں پہنی ہوئی،
وہ صرف کنسلٹ کرے گا، مشورہ دے گا، اس کے اوپر سختی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہم چلتے ہیں کہ پروسیس کیا ہے۔ جب آپ سیفٹی کمیٹی بناتے ہیں تو افیکٹو جو سیفٹی کمیٹی ہے کیا ہونا چاہیے، اس میں نمبر آف امپلائر ریپرزینٹیٹیو بھی ہونے چاہیے اور امپلائی کے ریپرزینٹیٹیو بھی ہونے چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا جو امپلائی ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ والنٹیئر ہونے چاہیے اور شوڈ بی الیکٹڈ بائی دیئر پی ایس۔ ان کا جو گروپ ہے، مثلا پروڈکشن والوں کا گروپ ہے تو ان میں سے 100 بندے ہیں تو 100 بندوں میں سے ایک بندہ ہوگا۔ ایڈمنسٹریشن والے ہیں تو ان میں سے ایک بندہ ہوگا، تو وہ ان کا پراپر الیکشن ہو، جس کو وہ اپنا صدر مانے یا ریپرزینٹیٹیو مانے، اس کو سیفٹی کمیٹی میں آپ شامل کر لیں۔ لیکن یاد رکھیے گا جو نمبر آف امپلائی ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے نمبر آف امپلائر کے، کیونکہ یہ جو سیفٹی کا مینجمنٹ سسٹم ہے وہ امپلائی کے لیے بنایا جا رہا ہے، امپلائر کے لیے نہیں بنایا جا رہا۔ تو why it is crucial that safety committee members either volunteer or be elected؟ کیوں امپورٹنٹ ہے کہ volunteer ہونا چاہیے، آزادانہ طور پر ممبرز آنے چاہیے اور اس میں کسی کو کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے، کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ Why it is important that the chairperson be elected؟ اچھا، سیفٹی کمیٹی کا چیئرپرسن لازماً ہونا چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے اور سب کی رضامندی کے مطابق، کیونکہ اگر ڈیسیجن پاور سب کے پاس ہوگی تو پھر کوئی بھی ڈیسیجن نہیں ہو پائے گا۔ ہاں، کنسلٹیشن کا، مشاورت کا، رائے کا حق تو سب کو ہوگا، لیکن چیئرپرسن ہونا لازماً ہے۔ کازز فار لیک آف سیفٹی کمیٹی انوالومنٹ۔ کب کب سیفٹی کمیٹی کی انوالومنٹ کب نہیں ہوتی؟ اس وقت نہیں ہوتی جب سیفٹی کے جو ممبرز ہیں وہ پراپرلی کام نہیں کرتے، یا جو سیفٹی کمیٹی کو امپلائی یا امپلائر دونوں ہی ان کو ایڈمٹ نہیں کرتے۔ تو سم اسٹریٹجیز آپ نے ڈسکس کرنی ہے۔ ڈور ٹو ڈور، ڈاؤن دا ڈور ٹو بی ایکٹیو ممبرز آف دا سیفٹی کمیٹی۔ تو ایکٹیو ممبر آف دا سیفٹی کمیٹی کون ہوگا؟ وہ وہ کون ہوگا جو سیفٹی کمیٹی کے تمام ڈیسیجنز پہ عمل پیرا ہوگا، ان ڈیسیجنز کو، ان فیصلوں کو سے کوآپریٹ کرے گا، فالو کرے گا، رولز کو، ریگولیشنز کو، سیفٹی کمیٹی کے ڈیسیجنز کو مانے گا، ڈسپلن کو مانے گا۔ تو وہ امپلائی جو ہوگا وہ ایک افیکٹو یا ایکٹیو سیفٹی کمیٹی کا ممبر ہوگا۔ تو کمٹمنٹ کیسے شو ہوگی؟ جو مینجمنٹ کی طرف سے کمٹمنٹ وہ کیسے شو ہوگی کہ جو مینجمنٹ ہے وہ ٹائم بھی دے گی اور پیسہ بھی دے گی۔ تو امپلائر ہے، اس کی کمٹمنٹ کیسے شو ہوگی کہ وہ سیفٹی کمیٹی کو ٹائم بھی دے، پیسہ بھی دے، اور سیفٹی کمیٹی کوئی میٹنگ میں بھی آئے، بھی ٹرینڈ اینڈ کنڈکٹ اٹس امپورٹنٹ ایکٹیویٹی، اور یہ بھی انشور کرے کہ سیفٹی کمیٹی کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور تمام ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں۔ اور سیفٹی کمیٹی شوڈ ہولڈ ریگولر میٹنگز، اور سیفٹی کی کمیٹی کی جو میٹنگز ہیں ایٹ لیسٹ ایک منتھ میں ایک دفعہ لازماً ہونی چاہیے۔ اب افیکٹو سیفٹی کمیٹی کی میٹنگ کیا ہوتی ہے؟ اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر تمام سیفٹی کمیٹی کے ممبرز انوالو ہوں، مینجمنٹ انوالو ہو، سیفٹی کمیٹی کے اندر تمام جو ریسنٹ سیفٹی کے ایشوز ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں، وہاں پہ کنسلٹیشن ہو، کنسلٹیشن کے ساتھ ساتھ ریکمنڈیشن ہو، ریکمنڈیشن کے ساتھ ساتھ ایکشن پلاننگ ہو، اور ایکشن پلاننگ کے ساتھ رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز ڈیفائن کیے جائیں۔ رولز اینڈ ریسپانسبلٹی ڈیفائن کرنے کے بعد ٹائم لائن ڈسکس کی جائے کہ کب تک یہ کام ہو جائے گا، تو وہ پھر افیکٹو سیفٹی کمیٹی میٹنگ ہوگی۔ اب ایک سیفٹی کمیٹی کا پرپس کیا ہے کہ کلچر آف کانسیکوینس ڈیولپ کرنا ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہو کہ بھائی میری جواب طلبی ہونی ہے، وی ڈو وٹ وی ڈو بیکاز آف کانسیکوینس۔ اچھا، بعض اوقات کمیٹی کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کانسیکوینسز سے بچنا ہوتا ہے۔ کچھ تو کانسیکوینسز ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر آفات آ جاتی ہیں، اور کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں جو سسٹم کے فیلئر کی جیسے ہوتی ہیں۔ اب نیچرل کانسیکوینسز کیا ہیں کہ جی کوئی بھی امپلائی یا امپلائر ہرٹ ہوا ہے، کوئی انجری ہوئی ہے، کوئی حادثہ ہوا ہے،
تو نیچرل کانسیکوینسز کیا ہیں کہ قدرتی طور پر امپلائی کے دماغ میں اور امپلائر کے دماغ میں کیا وہ اس کی ہیلتھ افیکٹ ہوگا، انجری ہوگی، حادثات کی کاسٹ ہوگی، مورال ڈاؤن ہو جائے گا، پروڈکٹیوٹی کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کو پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے یا ریوارڈ بھی دیا جا سکتا ہے اگر وہ حادثات نہیں ہوں گے۔ تو سسٹم کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ ڈسپلن خراب ہوگا، امپلائی اور امپلائر کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی خراب ہوگا، اور ڈسپلنری ایکشن بھی ہوگا، اور اوشا کی طرف سے پینلٹیز بھی پڑ سکتی ہیں۔ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کیا ہے؟ وین افیکٹو انکریز مینڈیٹری اور ڈسپلنری بیہیویئر، کیا ہوگا؟ آپ کو پے کرنا پڑے گا، بینیفٹس بھی ہوں گے، ریکگنیشن بھی ہوگا، ریوارڈ بھی ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ جب بھی سیفٹی کمیٹی کوئی ایکشن لے گی تو اس ایکشن کے اگینسٹ، ٹھیک ہے، اگر کسی کو پلنٹی ہوتی ہے تو وہ پے کرے گا، بینیفٹس بھی ہوں گے، کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ریکگنیشن، اس کو اوارڈ ملے گا، ریوارڈ دیا جائے گا۔ امپلائی پرفارمس ٹو ریسیو دا کانسیکوینس، امپلائی کو پتہ ہوگا کہ میں اچھا کام کروں گا تو مجھے ریوارڈ بھی دیا جائے گا۔ امپلائی میں پرفارم بیانڈ منیمم اسٹینڈرڈ، ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھا پرفارم کرے۔ فوکس کیا ہے ہمارا؟ کہ ہم نے ایکسیلنس اچیو کرنی ہے۔ واٹ ڈو یو ہیئر فرام امپلائیز؟ آپ نے امپلائیز سے کیا سنا سیفٹی کمیٹی کی میٹنگز کے بعد؟ کیا وہ پراپرلی رپورٹ کر رہے ہیں؟ کیا وہ پراپرلی اپنے آپ کو پریونٹ کر رہے ہیں انجری سے، اور منی سیف ہو رہا ہے یا نہیں؟ دس از یور اچیومنٹ۔ تو نیگیٹو ری انفورسمنٹ کہاں سے آتی ہے؟ پہلے آتی ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ، ٹھیک ہے۔ نیگیٹو ری انفورسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ وین افیکٹو انکریز ریکوائرڈ بیہیویئر اونلی۔ اب نیگیٹو ری انفورسمنٹ کیا ہے؟ کہ ڈسپلن ہے، موجود ہے، اور پنشمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور امپلائی پرفارم ٹو اوائڈ دا کانسیکوینس، فیئر بیسڈ، ٹھیک ہے۔ امپلائی کیا کر رہا ہے؟ اس لیے اس لیے پرفارم کر رہا ہے کہ اس کو خوف ہے کہ یار مجھے کانسیکوینس برداشت کرنا پڑے گا، مجھے پلنٹی ہو جائے گی۔ امپلائی پرفارم ٹو منیمم اسٹینڈرڈ جسٹ انف ٹو گیٹ بائی، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے چلو یار سیدھو لاؤ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس لیے مجبوراً کام نہ کر رہا ہو۔ نیگیٹو انفلوئنس، بعض اوقات اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نیگیٹو کلچر ہے، کہ جہاں پہ سپروائزر کھڑا ہے تو ورکر ہیلمٹ پہن رہا ہے، اور اگر سپروائزر نہیں ہے تو پھر ورکر ہیلمٹ نہیں پہن رہا۔ تو یہ جو اسٹریٹجی ہے اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ خالی بس کمپلائنس اچیو کی جائے۔ ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا۔ اچھا جی، پازیٹیو ری انفورسمنٹ سے، سوری، نیگیٹو ری انفورسمنٹ پہ بات ہو رہی تھی کہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ کب ہوگی، نیگیٹو کلچر کب ڈیولپ ہوگا؟ جب آپ ورکرز، اف یو ہیئر اف یو ویئر دیٹ آئی پروٹیکشن، جب آپ امپلائی سے یہ سنیں گے کہ اگر میں آئی پروٹیکشن پہنوں گا تو میں انجرڈ نہیں ہوں گا، اور اگر میں کمپلائی کروں گا تو یو وانٹ بی ڈسپلنڈ، تو میں ڈسپلن نہیں ہوں گا۔ لیکن پازیٹیو کیا ہے؟ کہ وہ خود بخود آپ کو رپورٹ کرے، وہ خود بخود انجری کو پریونٹ کرے، تو یہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے۔ اور نیگیٹو کیا ہے؟ کہ اس کو کہنا پڑے، ٹھیک ہے۔ absence of consequence، withdrawal of positive consequence result in extinction of disciplinary behavior۔ سو کوشش کریں کہ جو کانسیکوینسز کو ہیں جو وہ ختم ہو جائیں، کم ہو جائیں۔ نو ایکسپیکٹیشن آف پازیٹیو اور نیگیٹو کانسیکوینسز، ٹھیک ہے، ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں۔ امپلائی از اگنورڈ، امپلائی کو اگنور نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور انیشیلی دا امپلائی ول ورک ہارڈر ان دا ہوپ آف ریسیونگ پازیٹیو کانسیکوینسز، شروع میں تو وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوگا کہ اس کو اچھا ریوارڈ ملے گا، دین گیوز اپ، لیکن وہ بعد میں پھر چھوڑ دے گا۔ سو وٹ ڈو یو ہیئر فرام امپلائی؟ اٹ ڈز ناٹ میٹر ہاؤ ہارڈ آئی ورک اراؤنڈ۔ اگر آپ ایسی باتیں سن رہے ہیں
کہ میں جتنی مرضی محنت کر لوں جو ہے نا مجھے ریوارڈ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اپیتھی از ریمپنٹ بٹ ہو کیئرز. رحم دلی امپورٹنٹ ہے لیکن کون پرواہ کرتا ہے. ہائے وی کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ اراؤنڈ ہیئر. ٹھیک ہے. اف مینجمنٹ ڈز ناٹ کیئر وائی شوڈ آئی. اگر اس طرح کی باتیں آپ سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز آپ کی سیفٹی کی کمیٹی کی کیا ہے، پور پرفارمنس ہے. پروسیس کیا ہے ایویلویٹ دا سیفٹی اینڈ ہیلتھ پروگرام. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیفٹی کمیٹی کو چاہیے کہ وہ امپلائر کو اسسٹ کرے کہ امپلائرز کا جو ایکسیڈنٹ اور جو النس پریونشن پروگرام ہے اس کو ایویلویٹ کیا جائے اور ایک ریٹن ریکمنڈیشن بنائی جائے لکھ کے کہ اس پروگرام کو کیسے بہتر سے بہتر کیا جائے. اس کے اندر ساری انپٹس ڈالی جائیں اور پہلی تو بات تو یہ ہے کہ پروسیسز کو دیکھا جائے کہ پروسیسز کے اندر کیا کیا ان پٹس ہیں اور کیا کیا آؤٹ پٹس ہیں. ٹھیک ہے. اور ان پٹس اور آؤٹ پٹ سے ہونے والے جتنے بھی انجریز اور النس یا ایکسیڈنٹس یا النسز ہیں ان سب کے لیے آپ نے پریونشن پروگرام بنانا ہے. Where do we look for clues that the safety committee is effectively fulfilling its role and purpose? کہاں سے ہمیں کلیوز ملیں گے، کہاں سے ہمیں اشارے ملیں گے، کہاں سے ہمیں انڈیکیٹرز ملیں گے جو سیفٹی کمیٹی ہے وہ بڑا اچھی طرح اپنا رول ادا کر رہی ہے. Every system is designed perfectly to produce what it's producing. ہمیں تبھی یقین دہانی ہوگی کہ سیفٹی کمیٹی اپنا پورا کام کر رہی ہے جب ہر سسٹم کے اندر جو کہ ڈیزائن کیا گیا ہے ایک اسپیسیفک چیز کے لیے اور وہ اسپیسیفک چیز ہی پروڈیوس کر رہا ہے وداؤٹ اینی انجری النس ایکسیڈنٹس اور حادثات واقعات نیئر مس کے ایونٹس کم ہو رہے ہیں، ورکرز کی کمپلینٹس کم ہیں اور ہیزرڈز کم ہیں، ہیزرڈیس ایونٹس کم ہیں اور اس کے علاوہ جو انجری کا اور ایکسیڈنٹ کا ریٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ ورکرز خود بخود سیفٹی کے رولز ریگولیشنز پہ پراپرلی عمل پیرا ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو سیفٹی کمیٹی جو سیفٹی مینجمنٹ سسٹم ہے وہ اس کی کنٹینیول امپرومنٹ ہو رہی ہے دن بدن. پلان ڈو چیک ایکٹ پہ پورا اترا جا رہا ہے اور ورکر اور امپلائر اپنی تمام ریسپانسبلٹیز کو پورا کر رہے ہیں اور ہر بندہ یعنی کہ ہر بندہ جو ایک پیئر ایک گروپ آف پیپل ہیں ہر بندہ ہی سیفٹی پہ خود بخود عمل پیرا ہو رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ کلیوز ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیفٹی کمیٹی اپنا کردار پورا ادا کر رہی ہے اور سیفٹی کمیٹی کے جو ممبرز ہیں وہ بھی اپنا کام افیکٹولی پورا کر رہے ہیں. کہ کیوں کہ جو اوور آل اسپیشلی اس وقت بھی پتہ چلتا ہے جب کمپنی کا آڈٹ ہوتا ہے اور اس میں آڈٹ میں کتنی نان کنفارمنسز آئی ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سیفٹی کمیٹی کا کیا رول ہے اور کیا وہ افیکٹولی کام کر رہی ہے یا نہیں. لہذا اس کے لیے ایویلویشن چیک لسٹ بھی بنائی گئی ہے. سیفٹی کمیٹی شوڈ ایویلویٹ امپلائرز اکاؤنٹیبلٹی سسٹم. اب سیفٹی کمیٹی کو چاہیے کہ وہ امپلائر کی بھی اکاؤنٹیبلٹی چیک کرے اور ریکمنڈیشن دے تاکہ سپروائزر اور امپلائی اکاؤنٹیبلٹی سسٹم بھی بہتر کیا جا سکے. دیکھیں نا سیفٹی کمیٹی کا کام یہی ہے کہ سب پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا اور پھر اس کے علاوہ ریکمنڈیشن دینا. اب ایویلیوشن چیک لسٹ میں کیا ہوتا ہے اس میں وہ کیا دیکھے گی کہ ایک سپروائزر ہے امپلائر ہے یا ایک امپلائی ہے اس سے اسٹینڈرڈ کیا ریکوائرمنٹ کر رہا ہے اس کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ریسورسز کیا چاہیے پھر سسٹم آف میئرمنٹ کیا ہونا چاہیے. یعنی کہیں پہ اگر کوئی میئرمنٹ ہو رہی ہے نوائز کی ہیٹ کی کہیں پہ بھی کوئی جو میئر کیا جا رہا ہے انسپیکشن کی جا رہی ہے مشین کی میئرمنٹ کی جا رہی ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور افیکٹو کانسیکوینسز کیا ہوں گے اور جو اپلیکیشن آف کانسیکوینسز اگر کانسیکوینسز ہوں گے تو اس کے بعد
ایک اچھا ایک کوریکٹیو ایکشن کیا بنایا جائے گا، اور اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کو ایویلویٹ بھی کرنا، یہ بھی سیفٹی کمیٹی کا کام ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی اسٹیبلشز obligation۔ جب اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے نا، جب جواب طلبی ہوتی ہے تو بندہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی ایک ذمہ داری ہے۔ سو اپروپریٹ ایکشن لیں ان ایچ آف دا فالوئنگ سینیریو۔ فالوئنگ سینیریو دکھائے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو بھی سینیریو آپ کے پاس ہیں، آپ جہاں کہیں پہ بھی کام کر رہے ہیں، کوئی سپروائزر ہے، کوئی مینیجر ہے، کوئی ڈائریکٹر ہے، ان سب کی اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ پروسیس کیا ہے جی؟ انکریز امپلائی انوالومنٹ۔ کمیٹی شوڈ اسٹیبلش اے سسٹم۔ کمیٹی کو چاہیے کہ ایک ایسا سسٹم بنائے کہ جس کے اندر جتنے بھی ممبرز ہیں کمیٹی کے، وہ سجیشنز دیں، رپورٹ کریں ہیزرڈز کو، اور انفارمیشن فرام آل پرسنز انوالو ان دا آپریشنز۔ ٹھیک ہے نا؟ جو سیفٹی کا ریپرزنٹیٹیو پروڈکشن کا ہے، پروڈکشن کے تمام ورکرز کی جو ہیزرڈز ہیں جو انہوں نے رپورٹ کی ہیں، وہ ان کے آ کے بتائے۔ What works to get employees and management motivated to submit suggestions۔ اب وہ کون سی چیز ہے کہ جو کہ موٹیویٹ کرتی ہے امپلائیز کو اور مینجمنٹ کو؟ جب اس کو ریوارڈ دیا جائے گا، جب اس کو شاباش دی جائے گی، جب اس کو یہ پتہ ہوگا کہ میں اگر کمیٹی کو ایکچوئل بات بتاؤں گا تو مجھے ریوارڈ ملے گا، مجھے بونس ملے گا۔ تو انوالومنٹ ان سیفٹی کمیٹی کین ویری گریٹلی۔ جو سیفٹی کمیٹی میں جو انوالومنٹ ہے، what are the factors that create high level of participation in the safety committee؟ اب وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس سے کہ کمیٹی کی ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، پارٹیسپیشن میں اضافہ ہوگا؟ جب اس بندے کی بات سنی جائے گی، جو کمیٹی کا ممبر ہے، اگر وہ کوئی ریکمنڈیشن دیتا ہے، کوئی ہیزرڈ بتاتا ہے، اپنی ٹیم کے آ کے مسائل بتاتا ہے، ایشوز بتاتا ہے، اور اس پہ پراپر ایکشن ہوتا ہے، اور اس پہ پراپر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اور اس پہ پراپر ریسورسز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں، پیسہ دیا جاتا ہے، تو ان چیزوں سے سیفٹی کمیٹی کا جو ممبر ہے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے، اور اس کی ٹیم بھی موٹیویٹ ہوتی ہے کہ ہماری باتیں سنی گئی ہیں۔ سو ٹو بی افیکٹو، ریکگنیشن شوڈ بی سون۔ اگر ایک بندے نے بڑی اچھی بات بتائی ہے تو اس کو فوراً شاباش ملنی چاہیے، ریکگنیشن سرٹن ہونی چاہیے، یقیناً ہونی چاہیے، اور بڑی اچھی سگنیفیکنٹ بھی ہونی چاہیے، اور سنسیئر فرام دی ٹاپ مینجمنٹ۔ ٹاپ مینجمنٹ اس کو شاباش بھی دے، تو اس سے کیا ہوگا کہ افیکٹو سیفٹی انوالومنٹ ہوگی، اور افیکٹو سیفٹی کمیٹی بھی بنے گی۔ تو اب ہم چلتے ہیں آخر پہ کہ افیکٹو انسینٹیو اور ریکگنیشن پروگرام کیا ہوگا۔ ایویلیوشن بنا لیں، چیک لسٹ بنا لیں کہ اسٹینڈرڈ کیا کہتا ہے، کمٹمنٹ اینڈ سپورٹ، اے سسٹم آف میئرمنٹ، افیکٹو کانسیکوینس، اپروپریٹ اپلیکیشن، ایویلیوشن آف دا انسینٹیو پروگرام۔ ٹھیک ہے؟ آپ ایویلیوشن پروگرام ریکگنیشن پروگرام بنائیں، انسینٹیو پروگرام بنائیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ چند ایک چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ریکگنیشن اس کو ملے گی، یعنی ریوارڈ اس کو ملے گا جو اسٹینڈرڈ کے مطابق چلے گا، جو اپنی کمٹمنٹ شو کرے گا، جو سسٹم کی میئرمنٹ کے مطابق چلے گا، جو افیکٹو کانسیکوینسز کے بارے میں بتائے گا، جو پراپر اپلیکیٹ اپلیکیشن کے بارے میں بتائے گا، اور ایویلویٹ کرنا ہے انسینٹیو اور ریکگنیشن پروگرام کو، اس میں بھی ہیلپ کرے گا۔ اچھا جی، وٹ آر دا منیمم ریکوائرمنٹ فار سیفٹی کمیٹی ٹریننگ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیفٹی کے کمیٹی کے ممبرز ہیں ان کو ٹریننگ ریکوائرڈ ہوتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹائپ آف بزنس ایکٹیویٹی کیا ہے اور کمپنی کس کام میں انوالو ہے۔ ممبرز جو ہے ان کو ٹریننگ دینی چاہیے اباؤٹ ہیزرڈ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ کنٹرول، ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ انالیسس پہ۔ سو موسٹ افیکٹو کیا ہے؟ کنسلٹنٹ گروپ جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ پروفٹ سینٹر ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ سیفٹی کمیٹی شوڈ آلسو بی ٹرینڈ ان ادر سبجیکٹس ٹو ہیلپ دیم دا سالو پرابلمس۔
सेफ्टी कमेटी को हर तरह के प्रॉब्लम्स पे ग्रिप होनी चाहिए, चाहे वो प्रोडक्शन के हों, एडमिनिस्ट्रेशन के हों, मैनेजमेंट के हों, फाइनेंस के हों। तो सेफ्टी कमेटी में सारे बंदे ट्रेंड होने चाहिए। तो लिस्ट करें कि एजुकेशन और ट्रेनिंग टॉपिक्स क्या चाहिए जिससे कि सेफ्टी कमेटी एक सक्सेसफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम बन जाए। तो ये कौन करेगा? ये टॉप मैनेजमेंट करेगी, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने ही उनको ट्रेनिंग दिलवानी है, चाहे बाय से दिलवाए। सो ड्रा ए लाइन फ्रॉम ईच टर्म इन द लेफ्ट कॉलम विद द इट्स पर्पस इन द राइट कॉलम। एजुकेशन कौन देगा? एजुकेशन का मकसद क्या है कि एक्सप्लेन करना कि वाई मेंबर इज देयर इन द कमेटी। ट्रेनिंग का मतलब है कि हाउ, मतलब हाउ प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। एक्सपीरियंस का मतलब है कि उनके पास स्किल है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि उनके पास एक अच्छा बिहेवियर है। सो प्रोसेस के अंदर क्या आता है कि आइडेंटिफाइंग हैजर्ड्स। जो सेफ्टी कमेटी है शुड इस्टेब्लिश ए प्रोसीजर, उनके पास प्रोसीजर्स होने चाहिए वर्क प्लेस इंस्पेक्शन के, कि कैसे इंस्पेक्शन करनी है बाय एम्प्लॉय एंड सुपरवाइजर की। और सेफ्टी कमेटी शुड आल्सो क्रिएट एन इंस्पेक्शन टीम, उसके पास एक इंस्पेक्शन टीम भी होनी चाहिए कि जो आइडेंटिफाई करे सेफ्टी और हेल्थ हैजर्ड्स को रेगुलर वर्क प्लेस इंस्पेक्शन से। सो इट्स टेक हैजर्ड एंड सम एक्सपोज टू द हैजर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सीडेंट। हैजर्ड से जब एक्सपोजर होता है तो फिर एक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। किसको? कमेटी को, सेफ्टी कमेटी को। सो व्हाट इज हैजर्ड? ठीक है, अनसेफ वर्क कंडीशन ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर पोटेंशियल है कि जिससे इंजरी इलनेस हो जाए वो हैजर्ड है। और व्हाट्स द कंडीशन, कोई प्रैक्टिस भी हो सकती है। और प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि हैजर्डियस कंडीशन बन जाए। ठीक है, हाउ कैन एन एम्प्लॉय बिकम ए हैजर्डियस कंडीशन, कि एक एम्प्लॉय कब नुकसान का सबब बनता है? जब उसका हैजर्ड से ताल्लुक होता है। जब वो जाके भारी वजन उठाएगा तो फिर उसको हैजर्डियस इवेंट वाक़या होगा, वैसे नहीं होगा। तो व्हाट इज एक्सपोजर? एक्सपोजर का मतलब है फिजिकल एक्सपोजर होना। आर्म्स लेंथ मतलब क्या है कि जब एक हैजर्ड है, कोई भी हैजर्ड है, उससे जब उसका एक्सपोजर होगा तो फिर क्या होगा? फिर हैजर्डियस इवेंट होगा। वो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर भी हो सकता है, वो हेल्थ एक्सपोजर भी हो सकता है। हैजर्ड्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जो आप पहले पढ़ के आए हैं। टॉक्सिक है, रेडिएशंस हैं, प्रेशर है, मैकेनिकल हैजर्ड्स हैं, हीट हैजर्ड्स हैं, एक्सप्लोसिव हैं, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स हैं, केमिकल हैजर्ड्स हैं। ये आप आयोश में भी पढ़ रहे हैं, ओशा 30 में भी पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको स्किप करूंगा। फॉर जनरल पर्पस आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स। हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करें। और हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने का प्रोसीजर क्या है कि ऑब्जर्वेशंस करें, अपनी आंखों से खुद देखें। वॉक अराउंड इंस्पेक्शंस, चलते चलते वॉक वॉक थ्रू सर्वे करें और इंस्पेक्शंस भी करते जाएं। कहाँ कहाँ क्या क्या इश्यूज नज़र आपको आते हैं, कहीं से धुआं उठ रहा है, कहीं पे नॉइस हैजर्ड है, कहीं पे केमिकल का ढक्कन खुला हुआ है, कहीं पे स्मेल आ रही है। जॉब हैजर्ड एनालिसिस भी है, इंसिडेंट एक्सीडेंट एनालिसिस भी है। ये तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। हाफ मैंने स्लाइड्स आज पढ़ा दी हैं। हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने की जो मेथड्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। मोहम्मद इकबाल फ्राम सेफ्टी एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड।